میرا دوست شیدہ مجھے کل فون کرتا ہے. شیدہ نے فون کیا, بڑے غصے میں تھا. میں نے کہا شیدہ کیوں غصے میں ہے؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے اسلام آباد میں وہ تیندوا نکلا ہے, تیندوا. میں نے کہا تو پھر کیا ہو گیا؟ کہتا ہے پہلے لوگ اس کو چیتا سمجھ رہے تھے, چیتا. میں نے کہا اچھا چیتے سے تیندوا ہو گیا؟ کہتے ہیں ہاں, وہ پہلے تو لوگوں نے سمجھا. کہتے ہیں وہ جب لوگوں نے ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی واٹس ایپ پہ تو پہلے تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اسلام آباد کی ہے, وہ کہتے کسی اور کنٹری کی ہے. پھر جب اس جو ویڈیوز تھی ان کے اندر جب انہوں نے آڈیو یا وائسز سنے تو پیچھے اسلام آباد کے لوگ بات کر رہے تھے. پھر انہیں پتا چلا کہ اسلام آباد کی ہی ویڈیو ہے. اچھا پھر وہ کہتے تھے انہیں سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہے. پھر وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ دوسری ویڈیو آنا شروع ہوئی کہ چیتا ادھر سے ادھر چھلانگے لگا رہا ہے, ادھر سے اس محلے میں جا رہا ہے, وہاں سے وہاں جا رہا ہے. تو پھر لوگوں کو تھوڑی سی ٹائم بعد پتا چلا کہ یہ چیتا نہیں, یہ ایک جو ہے نا آرمی کا ایک ریٹائر کرنل صاحب ہے, ان کا پالا ہوا پیٹ تیندوا ہے. انہوں نے پالا تھا اس کو, اس کا چھوٹا بچہ لے کے, اور جو ہے نا یہ جنگلہ توڑ کے اپنا پنجرا توڑ کے باہر نکل گیا. تو اس کے بعد شیدہ نے کہا تمہیں ایک نئی بات بتاؤں کیا ہوا؟ کہتا ہے اس کے بعد لوگوں کی باتیں بند ہو گئیں. یعنی کہ جو باتیں ویڈیوز پہ لوگ دھڑ دھڑ باتیں کری جا رہے تھے, جب ان کو پتا چلا کہ آرمی کے کرنل صاحب کا یہ پیٹ تیندوا ہے اور پنجرا توڑ کے بھاگ گیا, تو کہتے ہیں لوگوں کی باتیں تو ختم ہو گئیں. اب کہتے ہیں پھر چیتے کے کارنامے وہ تیندوے کے شروع ہو گئے. اب وہ کہیں تیندوا ایک گھر سے دوسرے گھر, دوسرے گھر سے تیسرے گھر. اب کہتے ہیں لوگ اسلام آباد میں خوف و ہراس میں آ گئے, انہوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر دی, دروازے بند کر دیے. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ اسلام آباد میں بھی نہیں, یہ پنڈی کے اندر راولپنڈی کے اندر ڈی ایچ اے فیز 2 کے اندر ہے. تو پتا چلا کہ اب یہاں پہ پھر کہتا ہے وائلڈ لائف والوں کو جو ہے نا اطلاع ملی, اب وہ تیندوے کو پکڑنے ان کے پیچھے. سیدھا پھر کہتا ہے تجھے مزے کی بات بتاؤں؟ میں نے کہا بتا. کہتے ہیں وہ وائلڈ لائف والے 10 گھنٹے اس کے پیچھے بھاگتے رہے اور وہ تیندوا ان کو ہاتھ ہی نہ دے. اور تیندوا صاحب ایک بلڈنگ کے اندر گھس گئے, وہاں پہ جو ہے نا لیبر کام کر رہی تھی, مزدور چھت پہ چلے گئے وہ وہاں پہ, اور تیندوا صاحب نیچے بلڈنگ کے کبھی ادھر کبھی ادھر پھر ہی جائیں, مزے کر ہی جائیں. اب تیندوا صاحب مست نیچے پھر رہے, مزدور بیچارے ان کی سانسیں اوپر سوکھی کھڑی ہوں, وہ اوپر ہوں. اب وائلڈ لائف والے 10 گھنٹے سے اس کے پیچھے ہوں, تیندوا ان کو ہاتھ نہ دے رہا ہو. اب کہتے تجھے ایک اور بات بتاتا ہوں. میں نے کہا بتا. کہتے پوری دنیا کے اندر نا جب کوئی وائلڈ لائف والا جو یہ محکمہ ہوتا ہے ان کے پاس کیا ہوتا ہے, جب وہ کسی بھی وائلڈ اینیمل کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں نا, ان کے پاس ایک گن ہوتی ہے, وہ اس سے فائر کرتے ہیں اور اس سے کوئی بلٹ جو ہوتی ہے وہ ربڑ کی بلٹ ٹائپ نکلتی ہے, اس میں کوئی ایک انجیکشن ہوتا ہے, وہ پن ہوتی ہے سوئی ٹائپ, وہ جا کے جانور سے ٹکراتی ہے اور اس کے اندر انجیکشن انجیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے. وہ چند سیکنڈ ادھر ادھر دیکھتا ہے جو بھی جانور ہوتا ہے, پھر وہ سو جاتا ہے. پھر وائلڈ لائف والے جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک چیز تو مجھے پتا چل گئی کہ اگر کرنل صاحب کا تیندوا ہو تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, اور جو ہمارا پاکستان کا وائلڈ لائف ہو تو وہ جو ہے نا اس کے پیچھے تیندوے کے پیچھے 10 گھنٹے پھرتے رہتے ہیں, تیندوا ان کو لفٹ نہیں کرواتا. یعنی کہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے اس کو پکڑنے کی. یعنی کہ وہ پھر اس نے کہا کہ اچھا میں نے ایک اور چیز تجھے بتاؤں. میں نے کہا بتا. کہتے اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے پکڑنے کا, وہ کہ اس کو ٹریپ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اس کو لے جاتے ہیں کسی بھی جانور کو کسی کمرے کے اندر, اگر پتہ چلے کہ وہ گھس گیا کسی بلڈنگ کے اندر تو اس کے سامنے وہ جنگلہ ٹائپ رکھ دیتے ہیں, وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کے اندر بند ہو جاتا ہے. اچھا کچھ اس طرح کا جال ٹائپ بھی ہوتا ہے, اس کے اندر وہ پھنس جاتا ہے. پھر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جیسے وہ ہمارے ہاں قیدیوں کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں, اس طرح کے وہ پاؤں والی کڑیاں ہوتی ہیں کہ وہ جب اس کے اندر جو جانور گھستا ہے تو اس کی پاؤں کو جکڑ لیتی ہیں, وہ لاک ہو جاتی ہیں, کڑیاں شڑیاں اس کو لاک کر دیتی ہیں, تب بھی اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارے جو وائلڈ لائف کا محکمہ تھا وہ ایک تیندوے نے ان کو تو ایکسپوز کر دیا کہ ان کے پاس تیندوے کو پکڑنے کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس نے کہا دیکھو تیندوے کو انہوں نے پکڑا اور سیدھا وہ آرمی کے وہ جو کرنل صاحب تھے ان کے گھر لے گئے. اب کرنل صاحب کے گھر واپس جا کے دے دیا. اب تھوڑی دیر بعد کرنل صاحب نے ریلائز کیا کہ بھائی یہ کوئی, اب دیکھو پوری دنیا وہ پورے پاکستان کے اندر یہ ہیڈ لائن بنا رہا ہے, بریکنگ نیوز بنا رہا ہے, سارے واٹس ایپ پہ ٹرینڈنگ ٹاپک بنا رہا ہے. تو اس نے دوبارہ فون کیا کہ اس کو تھوڑی دیر لے جاؤ, غائب کرو کہیں پہ, پھر جب ماحول جو ہے نا ٹھیک ہوگا تو میں منگوا لوں گا واپس, پھر مجھے دے جانا. تو وہ اس نے مجھے یہ کہا کہ وہ دیکھو وہ تیندوے کو دوبارہ لے گئے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس نے مجھے بتائیں اور میں بڑی مزے کے ساتھ اس کی باتیں سنتا رہا. اب کہتے تمہیں اب لاسٹ میں بتاتا ہوں وجہ کیا تھی. وہ کہتے دیکھو پاکستان کے اندر اگر تم آرمی کے ریٹائر افسر ہو تو تم کچھ بھی کرو, وہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا لوگ خاموش ہو جائیں گے. اس کے بعد اس نے دوسرا کہا کہ ایک اور چیز, ہمارا جو وائلڈ لائف کا محکمہ ہے ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, ان کو کچھ مطلب جدید جو ہے نا وہ مشینری دینی چاہیے تاکہ کسی بھی وائلڈ جو اینیمل ہے نا اس کو پکڑنے کے لیے کام آ سکے. اور پھر جو ہے نا اس نے یہ بھی کہا کہ جو اگر پاکستان میں کسی نے کوئی جانور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے اس نے سانپ رکھے ہوئے ہیں, ایک اور دوست ہے اس نے شیر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی کوئی رجسٹریشن وغیرہ ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کس کس کے پاس کیا کیا موجود ہے پاکستان کے اندر. تو یہ شیدے کی باتیں تھیں, میں نے بڑا انجوائے کیا شیدے کی باتوں کو, اور میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.